لبنان دھماکے پیجرز کہاں تیار ہوئے، نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے واقعات میں استعمال ہونے والے پیجرز سے متعلق نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ پیجرز تائیوان میں تیار ہوئے یا ہنگری میں۔ پیجرز بنانے والی تائیوانی کمپنی نے پیجرز ہنگری کی کمپنی میں بننے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ہنگری نے تائیوان کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ تائیوانی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے ہنگرین کمپنی کا کہنا تھا کہ لبنان میں جن ڈیوائسز میں دھماکے ہوئے وہ ہنگری میں کبھی نہیں تھے۔ پیجر ڈیوائسز بنانے کے لیے کمپنی کا ذکر کیا گیا، وہ ٹریڈنگ کمپنی ہے، اس کا پیجر بنانے کا کام نہیں ہے۔ واضح رہے کہ لبنان میں ہونے والے پیجرز دھماکوں میں لبنانی وزیر کے بیٹے سمیت 11 افراد جاں بحق اور 4000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی تحقیق کے مطابق پیجرز دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصویروں میں نظر آنے والے ایک تباہ شدہ پیجر پر گولڈ اور اے پی یا اے آر کے الفاظ نمایاں نظر آتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیجر تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو نے تیار کیے۔ بی بی سی نے مزید معلومات کے لیے گولڈ اپولو سے رابطہ کیا تو انہوں نے لبنان دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز بنانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل بنانے کے بعد اس کے حقوق ہنگری کی بی اے سی نامی کمپنی کو فروخت کر دیے گئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ گولڈ اپولو کے مطابق بی اے سی نامی ہنگرین کمپنی کو لائسنسنگ امیگرینٹ کے تحت پیجرز کا یہ ماڈل بنانے اور اس کی برانڈنگ کی اجازت حاصل تھی۔ بی بی سی کے مطابق معاملے سے متعلق معلومات اور موقف حاصل کرنے کے لیے بی اے سی نامی کمپنی سے متعدد مرتبہ رابطہ کیا گیا، تاہم وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جبکہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رسائی بند کر دی گئی ہے، جس پر پہلے لکھا ہے کہ کمپنی ایشیا میں اپنا ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس کا کاروبار بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ہنگری کے بداپیسٹ 14 ڈسٹرکٹ کی ایک بلڈنگ میں قائم بی اے سی نامی کمپنی 2022 میں رجسٹرڈ کی گئی اور اس کے تمام شیئرز ایک خاتون کرسٹیانا بارسونی کے نام تھے، جبکہ انہی کے نام اسی بلڈنگ میں مزید 13 کمپنیاں بھی رجسٹرڈ تھیں۔ ریکارڈز کے مطابق کمپنی نے 2022 میں $7,25,000 کا ٹرن اوور ظاہر کیا تھا، جبکہ 2023 میں کمپنی کا ٹرن اوور $5,93,000 بتایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کمپنی کے مالی معاملات سے متعلق تحقیقات کے بعد یہ سامنے آئی ہے کہ ڈیٹا بیس میں بی اے سی نامی ہنگرین کمپنی کے کسی اور کمپنی کے ساتھ کوئی تعلقات ظاہر نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے کسی اور کمپنی یا فرم کو شپمنٹ بھیجے جانے سے متعلق بھی کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ کے مطابق لنکڈ ان پر کمپنی کے ایک بروشر میں یورپی کمیشن اور برطانیہ کے محکمہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سمیت 8 آرگنائزیشنز کے نام شامل تھے، جن سے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا کہ کمپنی نے ان اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ بی بی سی کی جانب سے برطانوی محکمہ خارجہ سے اس معاملے سے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ معاملے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، تاہم ابتدائی معلومات کے مطابق کمپنی کے دعوے کے برعکس محکمے نے کبھی اس کمپنی کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے امریکی خبر رساں ادارے NBC کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ان کا بی اے سی کمپنی کی سی ای او کرسٹیانا بارسونی سے رابطہ ہوا، جنہوں نے تصدیق کی کہ ان کی کمپنی گولڈ اپولو کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، تاہم انہوں نے پیجرز بنانے کے معاملے سے انکار کر دیا۔ کرسٹیانا نے کہا کہ ہم پیجرز نہیں بناتے، ہم صرف انٹرمیڈیٹ ٹریڈنگ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہنگرین وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا کہ لبنان میں دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز کبھی بھی ہنگری میں نہیں تھے۔ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے لکھا کہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ لبنان دھماکوں کے بعد سوالات کی زد پر آنے والی کمپنی ہنگری میں واقع ہے اور وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے جس کی ہنگری میں کوئی آپریشنل مینوفیکچرنگ سائٹ موجود نہیں ہے۔